آپ کی 3 شادیاں ہوئیں، عموماً عورتوں کی نہیں ہوتی ہیں اتنی شادیاں، آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کی 3 شادیاں ہوئی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی خاص بات؟ یہ کہنے کی بات ہے. آپ کو وہ پراؤڈ ہے کہتے ہیں نا کہ سب سے حسین لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول میں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ذرا کم شکل و صورت میں وہ کالج میں ہوتی ہیں، جو ذرا بہت ہی بہت سادی شکل کی ہوتی ہیں یا سادہ پرسنل وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ارلی ایج میں شادی ہو جاتی ہے، وہ بالکل. ارلی ایج میں ماں بن جاتی ہیں. تو باقی یہ ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے. کئی خواتین ہیں جن کی 3 4 شادیاں، لیکن شادی کے نام سے اتنا وہ اریٹیٹ یا اتنا اس کو آڈ سمجھتے ہیں، آکورڈ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کی ہوئی چیز ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے صرف میری 3 شادیاں ہوئی ہیں، اور کسی کی دوسری شادی میں کیا کروں، میری ہو جاتی ہے. میری ہو جاتی ہے، ورنہ شادی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. اچھا، ایسی کیا چیز تھی کہ تینوں شادیاں نہیں چل سکیں؟ آپ اتنی پیاری تھیں کہ آپ کو کوئی ہینڈل نہیں کر سکا یا کیا تھا؟ نہیں، ایک شادی میری ناکام ہوئی، باقی تو 2 جو رب کو منظور تھا 2 دفعہ بیوہ ہوئی. اچھا. ایک پہلی شادی تھی جو فیلئر تھا، ادروائز تو کسی کی زندگی کا ختم ہو جانا یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا. یہ تو تمام چیز اللہ کی طرف سے ہے. اب موقع ملا تو چوتھی شادی کرنا چاہیں گے؟ بہت آفرز ہیں، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بہت آفرز ہیں. خالی بیوٹی نہیں چیز ہوتی، عمر کے میں اس حصے میں ہوں کہ بیوٹی تو آدھی رہ جاتی ہے. بالکل. اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، لک ہوتی ہے، انسان کے اندر اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ایک، اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پسند آتی ہیں. ایک فیملی کو بنا کے رکھنا، ایک فیملی بانڈنگ ہوتی ہے، فیملی کے ایتھکس ہوتے ہیں. بالکل. کہ آپ فیملی کو کیسے لے کے چلتے ہیں، آپ دوسروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، آپ ریلیشن شپ کو کتنا نبھاتی ہیں، اور ریلیشن شپ کے جو بھی قوانین ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. ورنہ دیکھیں ارلی ایج میں شادی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بعض یہ ہے کہ کہیں کی خاتون ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، کہیں کا آدمی ہوتا ہے، اور کئی سال زندگی کو گزر جاتے ہیں اور بڑا پیسفلی گزرتے ہیں. اور ایک یہ کہ فرسٹ کزن ہوتے ہیں اور مزریبل لائف ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. اور اللہ کی مہربانی ہو تو شادی جو ہے سکسیزفل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں میری اور کوئی چیز اتنی زیادہ پاپولر نہیں جتنی میری شادیاں ہیں. 3 شادیاں کرنا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کوالٹیز ہونی چاہیے، بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بڑی بات ہوتی ہے. ایسے نہیں لوگوں کی تو ایک شادی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. Am I right? یس، ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا مرد جیسا بھی ہو لیکن اس کی نظر سب سے پیاری لڑکی پہ ہوتی ہے، اس کو سب سے اچھی لڑکی what do چاہیے. you think میں پیاری نہیں تھی؟ آپ تھی اور ہوں نہیں ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے عورت کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا لب و لہجہ، اس کا فیس، اس کے فیچرز، اس کا کلر، اس کی آنکھیں، کیا چیز ہے جو اس کو خوبصورت بناتی؟ ٹالرنس لیول. ٹھیک ہے. کہ آپ میں ٹالرنس لیول کتنا ہے. آپ اپنے سسرال جاتی ہیں، آپ لوگوں کے زخموں، جو لوگ مطلب اریٹیٹنگ باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہر برادری میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا وہ خون خوار رشتے ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو فیس کرنا، ان کو ٹالریٹ کرنا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فار نیو کمر ہی ہوتی ہے نا فیملی میں. فیملی ممبر، ایز اے فیملی ممبر نیو کمر ہوتی ہے وہ. تو اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. اور اللہ چاہے، اللہ کو منظور ہو تبھی یہ ٹالرنس لیول پیدا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو توفیق ملتی ہے کہ آپ شادی کو نبھا سکیں. یہ تو نبھانے کی حد تک ہے نا، کسی کو پسند آنے کی حد تک عورت میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مرد کو پسند آ جائے. باقی 2 شوہر میرے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایک کے ساتھ 7 سال
تسلیم فاضلی کے ساتھ، اور ایک کے ساتھ 30 ایئرس جو پائلٹ تھے، ماشاءاللہ۔ میرے ہسبینڈ میرے بیٹے کے باپ ہیں. تو ایسا ہے 3 شادیوں والی صرف میں ہوں، اور کسی کی نہیں ہو سکتی. 2 نہیں ہوتی تھی، 1 بھی نہیں ہوتی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ میں ایسی کیا چیز ہے، کوئی ایک چیز؟ کیونکہ بیوٹیفل لوگ تو اور بھی بہت ہیں. یو آر رائٹ. میں فیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں خالی یہ نہیں کہ میں خوبصورت ہوں، مجھے فیشن آتے ہیں، یا میں پاکستان کی سپر سٹار ہوں، یس ایسا کچھ نہیں. جب میں گھر میں ہوتی ہوں، میں کھانے بھی پکاتی ہوں، مجھے 100 ڈشز بنانی آتی ہیں. زبردست. کیسے ہاؤ ٹو ڈیل ود اے ہسبینڈ، ہاؤ ٹو مینیج ہاؤس ہولڈ تھنگس، اور بہت سارے رشتہ داروں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، رشتہ داروں کی رسپیکٹ کرنی ہے. مطلب میری جو لاسٹ شادی ہے سب سے لانگ لاسٹنگ تھی، کیونکہ میں میچور ہو چکی تھی. جی. پچھلی شادی بچپن میں تھی، اس کے بعد بھی کچھ حالات ایسے تھے. تو جو لاسٹ شادی ہے، اب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے میری ساس ہوتی تھی، میرے ہسبینڈ ڈرائیو کرتے تھے. میں کبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھی تھی، میں اپنی ساس کو بٹھاتی تھی. اچھا. اچھا، اس سے میرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کلاس 1 یا جو ایک اکانومی کلاس، دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ منزل پہ پہنچنا ہے. جہاز نے گرنا ہے، ساروں نے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا. بس فرنٹ اور بیک کا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس بھی بہت ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن کوئی بات آپ نے کبھی اس کو نہیں لیا؟ نیور. تو میں اپنی ساس کو کہتی تھی پہلے آپ آگے بیٹھے، نہیں آپ نہیں بیٹھیں گی، میں نہیں بیٹھوں گی گاڑی میں. ان کے لیے دروازہ کھولنا، رشتہ دار آئے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا، کھانا خود لگانا، خود سارا کچھ کرنا، نوکروں کے ہونے کے باوجود. یہی میں نے چیزیں اپنی بیٹیوں کو سکھائی ہے، ان کی تربیت کی ہے کہ بیٹے ایک تو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، نماز روزہ خدا کو یاد رکھنا ہے، پہلے اللہ پھر دنیاوی باتیں. دنیاوی باتیں بھی سکھائی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنی ہے، اور جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کرنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے کہ آپ پاپولر ہو جائیں. تو اسی لیے تو میری 3 شادیاں ہو گئی. اور بچے کو کمنگ جنریشن جو ابھی 2 جنریشن آن، ان کو یہ یاد رہے گا کہ نشو کی 3 شادیاں ہوئی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو فرسٹ میرج تھی وہ لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ لو تھی لیکن خون خوار ہو گئی تھی بعد میں. کیا وجہ بنی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بہت چھوٹی تھیں، اگر آپ اس ایج میں ہوتی ہینڈل کر لیتی یا اس بندے میں کوئی کمی تھی؟ جو لیک آف ٹرسٹ، وفا اور لائلٹی، یہ چیز نہیں ہو تو شادی نہیں چلتی. آپ کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی حسین ہو. لیڈی ڈائنا کی شادی ٹوٹی، بالکل. میڈم نور جہاں کی شادیاں ٹوٹی، اور تھینک گاڈ کہ لیڈی ڈائنا نے 3 شادیاں نہیں کی، اور میڈم نور جہاں کی جتنی بھی شادیاں. یہ شادی کرنا تو اگر ہماری آج کی جنریشن یہ سمجھ جائے کہ نکاح ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی اجازت دی ہے آپ کو تاکہ آپ صاف ستھری زندگی گزار سکیں، گناہ نہ کریں. لیکن کہتے ہائے 2 شادیاں 3 شادیاں. اگر ویسے لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں اٹس اوکے. کاش ہم دین کو سمجھ جائیں. بالکل. آپ کے تینوں ہسبینڈس کا 1 بائی 1 بتاتے جائیں کہ پہلے ہسبینڈ کو آپ کی کیا ادا پسند تھی، دوسرے کو، تیسرے کو. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. نہیں، آپ نے کبھی پوچھا تو ہوگا. میرا بیہیویئر ٹھیک ہے. اور تسلیم فاضلی صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے شاعر تھے، سید گھرانے سے بلانگ کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی بھی انڈیا میں ندا فاضلی بہت بڑے شاعر تھے. بس ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ، فرینڈشپ، فرینڈلی تھے، اور ایک اچھی کیمسٹری کے ساتھ رہے ہیں. لیکن انہیں 32 ایئرس کی ایج میں انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا، اور سڈنلی ود ان 20 منٹس وہ پاسڈ ہوئے.
آپ کے 2 ہسبینڈ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کی بہت لانگ لاسٹنگ رہی شادی، کیا وجہ تھی ایسی کہ شادی اتنی دیر؟ نہیں، پہلی شادی میری 11 منتھ رہی، 1 سال یعنی پورا نہیں، جھگڑا ہو گیا چلے گئے. دوسری شادی میری 6 ایئر رہی. لیکن میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ایسا ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے میرے بارے میں، تو میں بھی اس کی تردید نہیں کرتی. کہیں تو کر دوں، اس میں کنٹرڈکشن کر دوں کہ نہ کروں. کر دیں. میں 14 سال کی عمر میں فلمی ہیروئن بن گئی تھی جی. لیکن انہوں نے میری پچھلے اتنی سٹوریاں کہ فلاں سن میں یہ تھا، فلاں سن میں یہ تھا، اس طرح تو پھر میں 102 سال کی ہوں. نہیں، آپ کی شادی جو لانگ لاسٹنگ چلی ہے ماشاءاللہ. ہاں جی، ہاں جی. کیا ایسی چیز تھی آپ دونوں کے رشتے کو جس نے مضبوط بنائے رکھا؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور جو میری ان کی اسٹیپ بیٹیاں تھیں، میری بیٹیاں، ان کو انہوں نے اپنی بیٹیاں سمجھا. فیک نہیں تھے، ذمہ دار فیملی تھی. میرے ہسبینڈ جمال پاشا وہ پائلٹ تھے. تو کتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی شوہروں کی قصے سننے کے، ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا، ان کی پہلی بیویاں تھیں؟ نہیں، آلموسٹ نہیں تھی. دوسرے ہسبینڈ یہ جمال پاشا تھے، ان کی تھی پہلے مسز، لیکن میرے آنے سے پہلے سیپریشن ہو چکی تھی. اچھا، اگر کوئی عورت شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلی بیوی ہے اور مرد بھی خوش ہے اس عورت کے ساتھ، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اچھائی ہے یا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کریں گی؟ میں نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میں بد دعا نہیں لے سکتی کسی پہلی بیوی کی. دیکھیے، پہلی بیوی کی بد دعا دیکھیے دینی اعتبار سے تو نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ دونوں سے یا تینوں سے یا چاروں سے ایکول سلوک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کے حقوق پورے کرتا ہے، ان کو ہر طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، دین اٹس اوکے. ہمارے دین میں ہے یہ، تو ہندو مذہب میں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ایکول رکھ سکتا ہے. وہ بھلا کیسے؟ ہاں، یہ آپ کا پوائنٹ. کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ پیار ہی ایکول نہیں کر سکتا، وہ ایکول حقوق کیا دے گا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ اچھا چلو تینوں ہیں، تینوں کو ایک ایک گاڑی لے دی، ایک ایک گھر لے دیا. سچا پیار نہیں ملتا. ایک عورت تھی میرے پاس آئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی باجی بڑی پریشان ہوں. میں نے کام تیرا حل ہو. میں کہا کی ہوا ہے؟ کہتی میں کہ کتنے خامند ہے؟ ہاں خامند ہے. میں کہ بچے کتنے نے؟ کہتی صرف 9 بچے نے، پر منو سچا پیار نہیں ملا. میم، اب آپ کسی سے شادی کریں تو اس مرد میں کیا کوالٹی دیکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا. آپ اس وقت میری فرینڈ بن جائیں. اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے؟ کیا؟ ہاں، وہ 50% جائیداد آپ کے نام لگوا دیں. او گریٹ. اگر یہ میں پہلے کرتی تو میری ایک ہی شادی رہتی. انٹیلیجنٹ. دیکھیں نا، جنریشن گیپ آ جاتا ہے. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے مرد کو اگر کسی نے ٹیسٹ کرنا ہے نا، لٹمس ٹیسٹ ہے ایک. ہاں، یہ کہ آپ یہ پتا کریں. اچھا، عورت، میں آپ کو بتاتی ہوں عورت کے پاس دینے کو کیا ہوتا ہے. مرد کو ایک محبت، اٹینشن، یہی دے سکتی ہے نا ایک عورت. ایک مرد اگر عورت کو کچھ دینا چاہتا ہے تو آئی تھنک اس کو جائیداد دینی چاہیے. جائیداد سیکیور ہو. Yes. اگر وہ جائیداد لے کے بھاگ جائے پھر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مرد جائیداد لے کے بھاگ جائے؟ نہیں، عورت. مرد تو بھاگتے ہیں، عورت بھی اگر بھاگ جائے نہیں. اگر وہ پیار کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ لگوا دے. کوئی فیئر نہیں ہے اس چیز میں. اگر آپ بھی کسی سے پیار، اب میں بتاتی ہوں آپ کو، ہم عورتیں پیار کرتی ہیں، کیا گارنٹی ہے وہ کل کو ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہم اپنا سب کچھ دیتی ہیں نا اس کو. یہ انسیکیور فیلنگ تو ہر عورت کو ہوتی ہے، کیونکہ طلاق کا حق مرد کو ہے، اور مرد کھڑے کھڑے 3 لفظوں میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو واقعی عورت بہت انسیکیور ہے اس معاملے میں. لیکن عورت کو بھی حق ہے کہ ہمارے دین میں کہ خلا لے، خلا حاصل کرے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کوئی جائیداد تو نہیں ملتی نا آپ کو. آپ سیکیور ہی نہیں ہو. اچھا، ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا اپنی بیٹی کی شادی پہ، الٹا پیسے دے رہے ہیں، بیٹی بھی دے رہے ہیں. آپ اس چیز سے تو اختلاف کریں گی نا. جی جی، دس از رانگ کہ جہیز بھی دے رہے ہیں، بیٹی بھی دے رہے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا. جہیز جو ہے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، جہیز جو ہے نا وہ حسب توفیق دیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری جو ہماری مطلب حضور پاک کی بیٹی بی بی فاطمہ جی، انہوں نے ہماری جو رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو جو جہیز ملا تھا، ٹھیک ہے،
اگر ہم اس کو فالو کریں ان لیکن تمام یہاں پر بات تو کو، کمر ٹوٹ جاتی ہے ماں باپ کی. بالکل ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے چلے گا یا یہ نہیں. چلے گا یا سکسیزفل ہوگا یا نہیں تو ہوگا. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ کوئی مرد دیکھتی ہیں تو اس میں کیا چیز دیکھیں گی. میں نے تو آپ کو سجیشن دے دی ایز اے فرینڈ کہ آپ اسے کہیں 50% جائیداد میرے نام کر دیں اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے تو. آپ میری شادی نہیں چاہتی. آپ کو پتا ہے یہ مرد کبھی نہیں کرے گا, وہ صرف باتیں کرتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے لائلٹی, سنسیئرٹی. لیکن لائلٹی اور سنسیئرٹی کیسے پتا چلے گا کوئی لائل یا سنسیئر پہلی ہے یا شادی میں نہیں؟ میں نے یہی سوچا تھا نا, یہی میری ڈیمانڈ تھی, لائلٹی اور سنسیئرٹی. کیا بنا؟ کچھ نہیں. دیر واز نو گارنٹی. آف کورس دیر واز نو گارنٹی ایٹ آل. تو کوئی بات نہیں. پھر اس وقت کا جب ہمارا دور تھا نا, اس وقت میں نے کوئی چیز نہیں لگائی اپنے نام کسی شوہر سے بھی. جی یہ دیکھیں, یہ میری لائلٹی ہے جی. اور میرا رزق ہے اور میرے رب کا کرم ہے. آئی ایم ویری کمفرٹیبل, آئی ایم ویری ویل آف. اللہ کا شکر ہے. تو پھر ٹھیک ہے دوسروں نا؟ سے آپ نے لیا کچھ نہ کچھ؟ نہیں, بالکل نہیں لیا. آئی سویئر. تو آپ کو اجازت دی انہوں نے کہ آپ شادی کے بعد کام کو کنٹینیو کر سکیں؟ بالکل. یہ میں نے صرف میں نے یہی کہا کیونکہ میں اپنے ریلیشن شپ کو پیسے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی کہ میرے اخراجات پورے نہ ہوں یا میں انکمفرٹیبل ہوں یا میں غربت کا سامنا کروں, بچوں کی ایجوکیشن نہ ہو, بچے کمفرٹیبل نہ ہوں, یہ میں نہیں چاہتی تھی. تو میں نے کہا میں خود کام کروں گی. میں سیلف میڈ عورت ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ خود کام کرنا, کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. بہت میں انا پرست ہوں, سیلف رسپیکٹ, اپنی ایگو کو ہرٹ نہیں ہونے دیتی اور کسی پہ برڈن نہیں بنتی. نیشو جی, آج کل تو بڑا آسان ہے فلم ایکٹریس بننا, آپ اپنے سوشل میڈیا سے بن سکتے ہیں. ان وقتوں میں کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ آپ مووی میں آئیں, کچھ اسکینڈلس بھی سامنے آتے ہیں کہ یہ کرنا پڑتا ہے, بڑی مشکل سے آپ کو موویز اور ملتی ہیں, آپ کو ڈائریکٹرز کے ساتھ پرسنل ہونا پڑتا ہے. اس چیز میں نہیں, کتنا یہ سچ؟ تو آج کل شاید مجھے نہیں پتا, پرسنل نہیں ہونا پڑتا, یہ غلط بات ہے. پرسنل تو اس سے زیادہ تو آپ دیکھیں اسکول کالجز کے ایشوز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کتنے اور کیسی ایسی جگہوں پہ مس ہیپس ہوتے ہیں, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو فلم انڈسٹری ہی آج کل ایک معصوم جگہ رہ گئی ہے جہاں جو کرنا ہے ٹوٹلی آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں, فلم انڈسٹری کے کسی شخص سے, کسی فیملی میں یہ سنا آپ نے کہ شان نے مسجد میں بم رکھ دیا خدا نہ خواستہ, یا ریمبو کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا سوائے میری بیٹی کے, یا معمر رانا نے کسی کا پرس سنیچ کر لیا وائلٹ, یا غلام محی الدین نے یا شاہد نے کوئی ایسا وائلنس کیا کہ انہوں نے بغاوت شروع کر دی یا ملک سے غداری کی؟ ایسا کیا کسی ایکٹر نے, کسی ایکٹریس نے, کسی پرانی فلم سٹار نے, مطلب سینئر فلم سٹار نے؟ زارا قتل کیس سنا ہے آپ نے؟ وہ بھی نہیں سنا. تو یار آپ دیکھا کریں, سوشل میڈیا آپ دیکھا کریں, آپ کا نالج بڑھے گا. لیکن نہیں, کتنی ساری ایکٹریس ہیں جو منظر عام پہ آئی ہیں کہ ہمیں کام نہیں ملا اس کے بعد کیونکہ ہمیں پرسنل ہونا پڑ رہا تھا. آپ نے یہ نہیں سنا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ تو کہتی ہیں وہ جیسی یہ بات نہیں ہے. یہ ابھی کا مجھے, آج کے دور کا مجھے نہیں پتا, میں اپنے دور کی بات کر رہی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کس نے وائلنس کریٹ کیا ہے؟ شاہد نے, وحید مراد نے, محمد علی نے جو ایک فرشتہ سیرت انسان تھا, یہ سارے لوگ. زارا قتل کیس آپ نے دیکھا؟ جی جی. اس میں کیا کیا ہے؟ وہ ایکٹریس تھی, وہ زیبا تھی, وہ شبنم تھی, نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ ایک عام فیملی سے بلونگ کرتی تھی. جی جی. کیا کیا؟ بہو کے ٹکڑے پیسز میں کیا. جی جی. تو آپ پھر بتائیں کہ ایکٹر لوگ معصوم ہیں کہ نہیں؟ اور یہ جو حرکت کہتے ہیں کہ جی ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے, لڑکی اگر آئس پیے گی تو پھر اسے آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات پہ. میرا خیال ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, اب ادروائز وہ اس طرف جائے نا. بہت ساری ایسی اچھی مثالیں ہیں جو اچھے طریقے سے آئی, انہوں نے محنت کی, بے حد محنت کی, ایکٹنگ میں محنت کی, اپنے پرسنل جو ایک آنا جانا, پنکچویلٹی, یہ سارا کچھ انہوں نے
اچھے طریقے سے کیا اور اس کو کام سمجھا. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت فلمیں بھی 100 ہفتہ چلتی تھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں آپ نے پہلی فلم آپ کو کیسے ملی تھی, آپ کیسے آئیں؟ لائک ان وقتوں میں تو بالکل ہی کم ٹرینڈ تھا اور پھر ایسے پلیٹ فارم پہ پہنچنا بہت مشکل تھا. بہت. اور پہلا کیا سٹوری جو ہے؟ ڈیبیو تھا میرا وہ 2 سپر سٹارز کے ساتھ ہوا تھا, ندیم, محمد علی. ٹھیک ہے. پھر اس دور کے تمام ہیروز نے اپنے جو پرسنل ان کے پروجیکٹ تھے اس میں مجھے ایز اے ہیروئن لیا. یعنی اس دور کے ہیروز کی میں فیوریٹ ہیروئن رہی ہوں. کیوں رہی ہوں آپ بتائیں؟ اب آپ پوچھیں گی آپ کیوں رہی ہیں, کیا میرا رہنا نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا. اچھا, تھینک یو سو مچ. آپ اسٹل اتنی زندہ دل ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف سننا نہیں, پسند ہے. میں ریئلٹی نہیں تعریف سننا بالکل نہیں پسند. میں ریئلٹی بیسڈ بات کرتی ہوں. میرے یہ تعریف نہیں ہے, یہ میں دوسروں کو کنوے کر رہی ہوں یہ بات. میری اگر ملازمہ ناراض ہو جاتی ہے جی تو میں طریقوں سے اسے پیسے بھی دیتی ہوں, جوڑا بھی اچھا والا دیتی ہوں اور اسے منا کے دم لیتی ہوں. یہ خدا کا خوف ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ رکھنا چاہیے. یہ نیکیوں میں شامل ہے بات کہ آپ دوسرے کے دکھ کو اسی طرح محسوس کریں جس طرح آپ اپنے دکھ کو محسوس کرتی ہیں. یہ ہمارے دین میں ہے یہ ساری باتیں. تو آپ مجھے بتائیں, تو پھر تبھی تو میری 3 شادیاں ہوئی ہیں. میرا نام رکھ دیں 3 شادیوں والی. نہیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ کتنا پیسہ آپ لوگ کما لیتے تھے اس وقت کی فلم انڈسٹری سے؟ اس سے اتنا پیسہ کماتے تھے, ہم کمفرٹیبل ہوتے تھے اور اپنا فیوچر سیکیور کرتے تھے. محنت سے پیسہ کماتے تھے اور بہت محنت کرتے تھے. راتوں کو جاگنا, مچھر کاٹ رہے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, نیند آئی ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہماری محنت میں شامل تھا. اپنے کام سے لائلٹی, اپنے کام سے سنسیئرٹی. باقی رومانس چلتے رہتے ہیں ہیرو ہیروئنس کے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر لائکنگ ہے, لائک کر کے عشق ہو گیا ہے, محبت کی شادی کر لی. زیبا محمد علی نے کی, ریمبو صاحبہ نے کی اور سبیہ سنتوش نے کی, اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں, کپلز ہیں جنہوں نے شادیاں کی لائکنگ سے. میم اس وقت کی کوئی ایسی سٹوری سنائیں جو باقیوں کو نہیں پتا, جو منظر عام پہ بھی نہ آ سکے. کوئی ایسی لو سٹوری 2 لوگوں کی, یا ان وقتوں کا کوئی بڑا سکینڈل جو بنا ہو. نہیں, سکینڈل تو بنتے رہتے ہیں, لیکن سکینڈل ایز سچ, اب وہ سکینڈل اتنے معصوم سکینڈل ہیں کہ آج کے خوفناک سکینڈلز کے بعد ان میں کوئی چام نہیں رہ جاتا. او مائی گاڈ. بس ان وقتوں کے معصوم سکینڈل جس طرح کے ہوں گے, فلاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاں یہ بہت تھا, اسی پہ طوفان ہو جاتا تھا, اسی پہ پورے سیٹ پہ خوفناک سچویشن بن جاتی تھی. ہاتھ پکڑا یا بازو زور سے پکڑا, ایسی بات نہیں ہے. مطلب بہت اس میں مرد بھی اچھے تھے اور خواتین بھی اپنی خیال رکھتی تھی اپنی ڈگنیٹی کا. مردوں کے لیے ایک شعر ہے, کیونکہ مرد زیادہ حوصلہ ہوتا ہے ان میں لڑکیوں کو چھیڑنے کا, اپنی طرف ان کو کنونس کرنے کا, مائل کرنے کا, کہ ہوتی زمین مظہر جنت بلا شبہ. اب ذرا مشکل اردو ہے, آپ انگلش میڈیم ہے, نہیں آتی ہے مجھے. ہوتی زمین مظہر جنت بلا شبہ, رہتے جو سارے مرد حدود و قیود میں. بہت خوبصورت ہے کہ اگر ہوتی زمین مظہر جنت بلا شبہ, رہتے جو سارے مرد حدود و قیود میں. جی زبردست. مطلب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرد حد سے باہر نکل جاتے ہیں, عورتیں نہیں. عورتیں بھی ایسا نکلتی ہیں نا کہ پھر واپس نہیں آتی ہیں, اور مردوں کو بھی نکال لیتی ہیں. اٹ ڈپینڈس, ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ شخص میں ڈفرینٹ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں اور نقائص بھی ہوتے ہیں. اس وقت اور اس آج کل کی فلم انڈسٹری میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, اسی ابھی ذرا ابھی بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تب بھی ایجوکیٹڈ لوگ تھے, لیکن موسٹلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے. خاص طور پہ ایکٹریسز ایجوکیٹڈ نہیں تھی, اور لیکن پھر بھی مینیج کرتی تھی اپنے کام پہ, پورا کنسنٹریٹ کرتی تھی. میرا کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میرا جی جو بھی کرتی ہیں وہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہوتا ہے یا ان کی پرسنالٹی ایسی ہے؟ نہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں, جو کرتی ہیں. آج مطلب وہ خبروں میں تو ان ہے نا, تو پھر شی از انٹیلیجنٹ,
गर्ल, still girl. अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है रिश्ता निभाने के लिए? Tolerance, confidence. सिर्फ टॉलरेंस, लाइक आप एतमाद, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं? ट्रस्ट. शादी में टॉलरेंस, और वैसे रिलेशनशिप निभाने के लिए लॉयल्टी, मर्दों को मासूम पहले होते हैं। रिस्पेक्ट, फिर मोहब्बत होती है. बिल्कुल. जो मर्द रिस्पेक्ट नहीं करता ना औरत की, वो कभी प्यार नहीं करता. बिल्कुल ऐसा ही है. वो नेगेटिव मेंटेलिटी का बंदा होता है. और औरत भी उसी तरह रहे ना, फेयर रहे. फेक जो होता है ना रिलेशनशिप, वो नहीं चलता. आपसे कभी किसी ने बहुत मोहब्बत की हो लेकिन आप उससे ना मिली हो, कोई ऐसा वाकया? कोई एक, किसी ने नस काट ली हो, किसी ने ना करे? अभी भी तो मतलब इतना तो होना चाहिए ना, मेरा बनता है. ओह माय गॉड. कि काफ़ी लोग परेशान हों लेकिन मुझे ना बताएं, तो मुझे क्या पता है कौन कौन परेशान है मेरे लिए. तो आपको अच्छा लगता है कि कोई नस काट रहा है, कोई पागल हो रहा है मेरे पीछे? आप मुझे बताएं, बीइंग ए वुमेन, गर्ल, वुमन, आपको अच्छा लगता है कि नहीं कोई- मैं कहती हूँ नस वगैरह ना काटे. अच्छा, मैं कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, चूहे मार दवाई पी ले. नस ना काटे, क्योंकि हाफ सुसाइड करे, हाफ सुसाइड कर ले. ठीक है ना, आधी खुदकुशी. मैं इसलिए उर्दू में भी बोल रही हूँ कि हर तबके के लोग देखते हैं तो वो उनको दे शुड अंडरस्टैंड हमारी जो ज़बान है, गुफ्तगू है, सबके पल्ले पड़े, ठीक है ना. तो औरत के लिए तारीफ कितनी ज़रूरी होती है कि डेली बेसिस पे उसका हस्बैंड कहता रहे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल? सच सच बताइएगा. जितना पैसा ज़रूरी होता है. मैं कहूँगी जितनी सांस ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए. नहीं, खाली तारीफ नहीं, तारीफ करके तो वो कोई धोखा भी दे सकता है. खाली तारीफ नहीं, प्रैक्टिकली शो करे. लाइक वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्शन करें ना, फिर एक्शन का आप रिएक्शन करें. आपको सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला आज तक? मुझे औलाद मिली है, और मुझे सब्र मिला है, ट्रस्ट मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है, और तन्हाई मिली है. तन्हाई तोहफा तो नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो है. फिर इसको क्या नाम दूँ? अगर इसे तोहफा ना समझूं तो इसे बर्दाश्त कैसे करूं? आप ज़िंदगी में आजकल अगर आप देखें, आप ज़्यादा खुश हैं या ज़्यादा परेशान हैं? आई एम वेरी हैप्पी. मुझे खुदा का शुक्र है, मेरे रब ने मुझे इबादत की तौफीक अता फरमाई है. मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, माशाल्लाह. नमाज़ें पढ़ती हूँ, और वज़ाइफ करती हूँ, और मैं फ़ैशन भी करती हूँ. अभी देखिए, नेल पॉलिश मेरे हाथों पे बहुत कम लगी होगी, क्योंकि फिर वो उतार के वज़ू करना पड़ता है. हालांकि जावेद गामदी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं. उन्होंने कहा है कि आप वज़ू करके नेल पॉलिश लगा रहे, फिर उसके ऊपर वज़ू कर ले. लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि आदत पक चुकी है. तो अक्सर मेरे नेल जो होते हैं ना, बग़ैर नेल पॉलिश के होते हैं. तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना. ये भी ज़िंदगी के और अल्लाह ताला को खुश करने की छोटी छोटी बातें हैं. उन पे आप उनको फॉलो करें, उन पे चलने की कोशिश करें. ज़िंदगी के इस हिस्से में आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और किसी का मोहताज ना करे. मेरा परवरदिगार अपना मोहताज रखें, और जो उसका मोहताज होता है वो दुनिया का मोहताज नहीं होता. आपको कभी किसी ने चीट किया या आपने मौका नहीं दिया? कहते हैं कि सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई नहीं. मतलब पूरी रात जुलेखा और यूसुफ का किस्सा सुनाया. मुझे तो सुबह पूछा कि जुलेखा मर्द के औरत? नहीं, मुझे पता है, लेकिन हमेशा हर बंदे की लाइफ में होता है कि आपको कोई, बहुत से लोग प्यार कर रहे होते हैं लेकिन आप किसी और को चाहते हैं. हो सकता है वो आपको ना मिला हो. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ. जब मैंने जिसको चाहा या जिसने मुझे चाहा, मैंने उसको पा लिया और उसने बिट्रे किया, तो उसके बाद मैंने लोगों को चाहना छोड़ दिया. भला क्यों? कि मैं ही चाही जाऊं, मुझे चाहा जाए. मैं बनी इसलिए हूँ कि मुझे चाहा जाए. मैं चाहती हूँ, मैं इश्क करती हूँ अपने बच्चों से.
ٹھیک ہے. اب جس نے مجھے پرپوز کرنا ہے یا میرے قریب آنا ہے یا مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے تو وہ مجھے پیار کرے, میں نہیں کروں گی, میں شادی کے بعد کروں گی. آپ کو مرد کی کیا ادا پسند ہے, کہ وہ بہت سافٹ ہو یا پھر دڑ دلے والا مرد ہو, کہ یار یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ایسا کرو ویسا کرو, یا آپ کو اسے کنٹرول کرنا پسند ہے؟ نہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, لائک فرینڈس, اور اس طرح رہے کہ جیسے مرد کی تو شان ہی یہ ہے کہ عورت کو سیکیور کرے ہر اسپیکٹ میں. باہر گئی ہے, فائنینشلی, مورلی, ہر طریقے سے, محبت سے, پیار سے, یہ چیزیں عورت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. عورت کا کام ہے مرد کی رسپیکٹ کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی ٹیک کیئر کرے, اس کی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھے. اور کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ کو بڑے غور سے, اور میں آپ کی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اب چوتھی شادی لکھی ہے یا نہیں لکھی. کیسے پتا؟ میں شادیوں کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں. میری تو اتنی فلموں کی ڈسکشن نہیں ہوتی. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ نہیں, ہوگا؟ ایسا نام نہیں مجھے چاہیے. یہ میری فلموں کی ڈسکشن نہیں ہوتی. پہلے لوگ مجھے ڈریم گرل کہتے تھے, پہلے یہ ڈسکس ہوتا تھا فلمیں. اب نشو کی 3 شادیاں, نشو کی 3 شادیاں, نشو اتنا زیادہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی شادیوں سے اتنی شہرت ملتی ہے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. 3 شادیاں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہر بندے کی شادی تھوڑی ہوتی ہے, لوگوں کی تو ایک ایک نہیں ہو رہی ہے. سو یو آر بلیسڈ. آئی ایم بلیسڈ پرسن. اٹ از آل بلیسنگ آف اللہ. اپنی کوئی فیوریٹ مووی بتائیں جس میں آپ کا کیا رول تھا جو آپ کو سب سے میری فیوریٹ مووی بہشت. اس میں میں نے ایک مظلوم بہو کا رول کیا تھا جو ساس کے ظلم کی وجہ سے اس کا ابارشن ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کے بعد وہ ساس پھر بھی کہتی ہے کہ یہ اس کا ابارشن ہو گیا ہے, اس میں بچہ نہیں یہ پیدا کرے گی, اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کے آؤ. وہ باپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بعد میں دونوں سوسائڈ کر لیتے ہیں, دونوں مر جاتے ہیں. محبت کا یہ انجام ہوتا ہے. وہ بہشت فلم تھی, اور دیٹ واز اے ہٹ مووی. اور آج بہشتی بن رہی ہے مختلف ڈراموں میں, مختلف چینلز پہ نا, ڈفرینٹ چینل پہ ایک ہی سبجیکٹ ہے ساس بہو کا. بالکل. اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ زارا کیس ساس بہو کا وہ بھی یہ تھا. تو رشتہ نبھنے میں سب سے زیادہ کس کا مرکزی کردار ہوتا ہے, گھر والوں کا یا پھر ہسبینڈ کا؟ آپ کیا کہیں گی؟ دونوں کا. کیا یہ سچ ہے کہ مرد ٹریپ ہو جاتے ہیں, امیوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, یہ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتا. یہ پرابلم کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتا. یہ ایشو کبھی بھی ٹھیک پولائٹ سافٹ نہیں ہو سکتا, حل نہیں ہو سکتا. ایسا چلتا ہی رہے گا, کیونکہ ماں بچے کو پالتی ہے, اور بچہ ظاہر ہے بیوی میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, بیوی میں انوالو ہوتا ہے, تو ماں انسیکیور فیل کرتی ہے اور کہتی ہے یہ جو عورت ہے, یہ جو بہو ہے, میرے بیٹے کو بھگا کے لے جائے گی اور میں اکیلی رہ جاؤں گی. وہ تو سوتن کا رول نبھانے لگ جاتی ہے, لائک ماں کا ایسا کوئی فیل ایسا ہوتا ہے. نہیں, بہوؤں کا بھی قصور ہوتا ہے اچھا خاصا. وہ بھی ہڈن قسم کے ٹارچرز دیتی رہتی ہیں, کیونکہ بیٹی اور طرح سے ڈیل کرتی ہے, بہو اور طرح سے ڈیل کرتی ہے. مجھے لگتا ہے جو ماں ہے نا, وہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے بیٹوں کی نسبت. کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی ہیں. بیٹیاں جب ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے داماد اچھے ہوتے ہیں نا, انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں. وہ مر رہے ہیں ان کے لیے, وہ اپنی امی کو منہ نہیں لگا رہے بے شک, تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے ہماری بیٹی کا رن مرید ہے. ہاں. جیسے ان کا بیٹا یہ سب کرنے لگتا ہے, انہیں اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا, مجھے لگتا ہے خوشی ہضم نہیں ہوتی بیٹے کی. اس کا مطلب تو یہ ہے نا, عورتیں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. اب جس نے ٹکڑے کیے ہیں اس کے بیٹے کو تو obviously ایک شوق لگا ہوگا, اس کی لائف خراب ہوگی, اتنا بڑا سانحہ ہوگا. سانحہ ہوگا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کچھ نہیں کر سکتے جب اس قسم کا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک ساس ہوتی ہیں, آپ کس طرح کی ساس ہوتی ہیں؟ میں اپنے منہ سے کیا تعریف کروں. میرے بیٹے کی جب بیوی آئے گی ابھی
ایک شادی اس کی ختم ہو چکی ہے. اچھا اچھا. تو میری بہو میرا کوئی چھوڑے بہت کچھ لے گیا ہے. آدھا اچھا. کلو سونا بہت ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. ایک میں مطلب یہ کیا ہے, میڈیم کلاس لوگ ہیں ہم, مڈل کلاس. اس میں سونا آج کے دور میں اکٹھا کرنا بہت نہیں. وہ لے کے سب کچھ لے کے چلے گئے. اچھا. اتنا وڈ یو بلیو اٹ کہ میں کھانا خود بناتی تھی اس کے لیے. صرف میں سرو نہیں کرتی تھی, وہ ملازمہ سرو کرتی تھی. تو اس قسم کی باتیں, سارا سسٹم سارا بہت اچھے طریقے سے کیا, بہت اچھے طریقے سے. میاں بیوی کی نہیں بنی. مجھے تو وہ اچھے مارکس دے کے گئی ہے. اس کے کمنٹ میرے لیے بڑے اچھے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت آپ اپنے گھر کی ساری چیزیں لے جائے؟ کیسے لے جائیں؟ ہاں. جب آپ دلہن پہ چوڑیاں بھی ڈالیں گی, سیٹ بھی ڈالیں گی, لاکٹ بھی, سورہ یاسین والا اتنا بڑا لاکٹ تھا میرا, یہ ساری چیزیں ڈالیں گی. مجھے کوئی چیز یاد نہیں آتی, سورہ یاسین کا بڑا لاکٹ یاد آتا ہے. تو وہ میں بڑے پیار سے, وہ سارا کچھ لے کے اپنے لاکر میں رکھ دے گی. اور ہم نے نہیں کہا کہ مت لاکر میں رکھو, لاکر میں رکھ دے گی. ٹھیک ہے. تو جاتے ہوئے لے جائے گی اور کہے گی صبح آپ کا سب کچھ سارا سونا واپس کر دوں گی. اچھا. پتہ بھی نہ. ہاں ایسے ہوتا ہے, کوئی انیوژل چیز نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. عورتوں کو حق مہر کتنا لکھوانا چاہیے شریعت کے حساب سے, یا پھر آپ کہتی ہیں سیکیورٹی لینی چاہیے؟ حق مہر تو معافی کر دیا جاتا ہے. پہلے والی بات مجھے پسند آئی آپ کی, کہ آدھی جائیداد نام کروا لیں. اسی لیے وجہ سے نا میری چوتھی شادی لیٹ ہو رہی ہے. اب آپ چوتھی کرنا تو ایسے ہی کرنا. اچھا, مجھے آپ, میں نمبر لے لوں گی آپ کا, اور مجھے آپ ذرا گائیڈ کرتی جائیں. یہ تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ نہیں, 3 شادیاں کیسے کرنی ہیں. 3 شادیاں نہیں, ایک ہی نبھاؤ تو کتنی اچھی بات ہے نا. ہاں, خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. لیکن کہاں کس چیز کو پریورٹی دی جاتی ہے, یہ ساری نصیبوں کی بات ہے, یہ قسمت کی بات ہے. مطلب دیکھو جتنی حسین عورتیں ہیں, آپ ایک بات دیکھیں گی وچ از ویری سیریس. ٹھیک ہے. جتنی حسین عورتیں ہیں موسٹلی ان کی 3 4 طلاقیں. خود کو تھوڑا سا نخرہ بھی ہوتا ہے نا, اس ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں کہ میں خوبصورت ہوں, مجھے مطلب یہ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. مطلب وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں, کوئی سسرال والی عورتیں اس سے جلتی بھی تو ہیں نا. مزہ آتا تھا آپ کو جلانے کا؟ نہیں بھائی, میں نیگیٹو مینٹیلٹی کی نہیں تھی. میں تو پیار بانٹنے والی. شاید میں نے سسرالوں میں بڑا کچھ ٹالریٹ کیا ہو, صبر کیا ہو. تو آپ کو بالی ووڈ سے کبھی آفر آئی؟ ہاں, بہت پہلے میرے جو تسلیم فاضلی میرے ہسبینڈ تھے, ان کے بڑے بھائی ندا فاضلی, انہوں نے راج کپور کی فلموں کے گانے لکھے. اور وہ جو نیلا آسماں ہو گیا, وہ کون سی فلم تھی, سلسلہ, اس کے گانے لکھے. تو یہ بات ہے. تو اب آپ کرنا چاہتے ہیں ڈراماز میں کوئی رول, کوئی ماں کا, کوئی ساس کا؟ نہیں, وہ مجھے کراچی میں مجھ سے جایا نہیں جائے گا نا. میرے یہاں بھی ذمہ داریاں ہیں, یہاں گھر بار ایوری تھنگ, اللہ کا شکر ہے. تو وہاں جا کے کوئی رلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بیٹے نے مجھے کافی کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو بہت سیکیورٹی دیتے, کمفرٹیبل رکھتے, تو آپ موویز کرتی, یا ایک عورت کو پسند ہے کہ وہ اتنا نہ رلے, نہ کھپے, اور گھر بیٹھے بٹھائے اس کو مل رہا ہو؟ دیکھیں, اگر آپ ارننگ ہینڈ ہیں, آپ کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ارن کرنے کی, کہ میں خود کماؤں, اور اگر وہ کماتی ہے اچھے طریقے سے اپنے کیریکٹر کو مضبوط رکھ کے, تو میرا خیال ہے اس میں خامد کی مرضی سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک برڈن کم ہوتا ہے, فائنینشیل لوڈ کم ہوتا ہے. نہیں, اگر فائنینشلی آپ بالکل اسٹرانگ ہوتے, آپ کے ہسبینڈ وہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے, آپ کمانا چاہتی خود یا نہیں, نہیں, پھر نہیں ضرورت ہوتی ہے نا. ہر عورت چاہتی ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کو کمفرٹیبل اگر ماحول ملے یا کچھ, تو اسے نہیں دل کرتا وہ آدھی رات کو شوٹ کر رہی ہو. بڑا تکلیف, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. ایک کمفرٹیبل لائف, ایک فل فیسلٹیز کے ساتھ
لائف اور ایک مزدوروں کی طرح. بالکل آپ نے کسی کے انڈر کام کرنا ہے, جب کال آنی ہے آپ نے جانا ہے, بالکل بالکل, کوئی نخرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. نہیں نخرہ نوکر کی تو نخرہ کی. بالکل ٹھیک ہے. تو مردوں کو کوئی پیغام دینا کہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ عورتوں کو نہ کمانا پڑے. آج کل تو عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی گھر چلا رہی ہیں, کما رہی ہیں, مرد آرام سے بیٹھے. کیا ہو گیا مردوں کو؟ مرد ریلیکس ہو گئے ہیں کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں. مجھے لگتا ہے مصیبت ہم نے خود ہی مول لے لیا کہ نہیں. ہمیں رائٹس ایکول چاہیے, ایکول چاہیے, ایکول رائٹس چاہیے. وہ ایکول رائٹس کیا ملے ہیں؟ گھر بھی ہم ہی سنبھال رہی ہیں, باہر بھی ہم ہی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی آپ سنبھالیں. یس, اور کما کے بھی لائیں. وٹ ہی از برنگنگ ٹو ٹیبل. کیوں؟ وہ شوہر نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. نہیں ہر کوئی نہیں, شوہر بھی چاہتے ہیں کہ کام ملے تو کرے, لیکن مہنگائی اتنی ہے کیا کر سکتے ہیں. اور جو عورت ہے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے. اگر آپ کا کام لگا ہوا ہے اور آپ کا خاوند اجازت دیتا ہے, اپنا جاب اپنا پروفیشن کبھی نہ چھوڑیں. اس دور کے جو بڑے نام تھے آپ بھی ان میں تھیں, تو کبھی کوئی کنسپریسی ہوئی ہو یا کسی نے سیٹ چھیننے کی کوشش کی ہو, جیلسی فیکٹر, کچھ ایسا واقعہ سنانا چاہیں؟ اکثر ایسے ہو جاتا تھا کہ مجھے کاسٹ کرنے آئے ہیں, کوئی دوسری نے پیسے کم کر کے کاسٹ کر لیا, کاسٹ ہو گئی. باقی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی گروپ بندی ہوتی تھی کہ اس گروپ میں نہیں کام کرنا, اس میں نہیں کرنا. لیکن نارملی نا ہر کوئی اپنے کام سے لائل تھا, اور جھگڑے بھی کم ہوتے تھے, بالکل جھگڑے نہیں ہوتے تھے. بس سب لوگ نا بڑے ڈیسنٹ اور بڑے ویل آرگنائز تھے. آپ کی زیادہ مردوں سے بنتی ہے یا عورتوں سے؟ کیا عورتوں کی فرینڈشپ ہو سکتی ہے آپس میں مضبوط والی, یا جیلسی فیکٹر رہتا ہے؟ جیلس فیکٹر آلویز ہوتا ہے. جیلسی فیکٹر کے بغیر عورت رہ ہی نہیں سکتی, چاہے وہ سگی بہن سے جیلس ہو سکتی ہے, اور فرینڈس میں تو ہوتا ہی ہے. اور خدا نہ خواستہ ایک آدمی کی 2 فرینڈس ہوں فیمیل, پھر تو وہ ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں گی. آپ کو کبھی کسی نے کھانے کی کوشش کی یا آپ کھا گئیں اس کو؟ نہیں, میں نے صرف بڑا ڈیسنٹلی اگنور مارا. آپ کی مردوں سے اچھی جلدی کلک ہوتی ہے عورتوں سے؟ نہیں, مردوں میں وہ فرینکنس نہیں آتی نا, مردوں کو ایسے ویسے لطیفے نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے نا, بولڈ فرینک. اور جو خواتین ہوتی ہیں ان میں زیادہ فرینکنس ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے جو معاشرتی اعتبار سے غلط ہو. اگر کوئی مرد ہے, اس کی پہلے شادی ہے, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اور وہ اب آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو, آپ کرنا چاہیں گے ایسے مرد کے ساتھ شادی؟ ڈپینڈس کہ وہ مرد کیسا ہے. مجھے لگتا ہے جو پہلے نبھا رہا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہی ہوتا ہے, وہ 2 بھی نبھا سکتا ہے. مسئلہ تو اس کے ساتھ ہے جس نے 1 بھی نہیں نبھائی. ایک بندہ, وہ ایک آدمی کہتا کہ یار میری بیوی بہت اچھی ہے. کہتی واقعی تو شکر کرو اللہ کا. کہتا میرا جی چاہتا ہے ایسی 2-3 ہوں. اچھا, آپ کا مرد اگر کسی سے شادی کرنا چاہے اور وہ اجازت مانگے آپ سے, آپ اجازت دے دیں گی؟ سچ سچ بتائیے. نہیں, میں اسے کہوں گی آپ مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. یہ زبردست لگا مجھے. اچھا, ایسا ہی ہے. مجھے بھی لگتا ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو. کمپرومائز ہوتا نہیں. دیکھیں, منافقت بھی تو گناہ ہے. بالکل. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم نے ایک ماں ایک باپ کو دیکھا. بالکل. اور بہت سارے بہن بھائی جو آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں اور سارا کچھ, لیکن ماں دوسری عورت نہیں برداشت کر سکتی تھی. ہمیں اسٹیپ مدر کے ساتھ ڈیل کرنے کی عادت نہیں ہے, ہم لوگوں کا یہ کلچر نہیں ہے. لیکن سعودیہ میں تو عورتیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں, ہو بڑے بڑے جولری خرید رہی ہیں, اچھے اچھے ڈریسز لے رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں, پارلر بھرے پڑے ہیں کہ کیا ہوا آج. ارے بھائی ہم نے تو آج بہت ہی اچھا تیار ہونا ہے, آج ہمارے شوہر کی 10ویں شادی ہے. Oh my God, really? یہ ریئلی سعودی عرب میں ایک وقت میں 4 5 6 بھی ایک بیوی ہے, اسے کہتے ہیں یہ تو مسکین ہے, بیچارہ غریب ہے. اچھا. تو وہ ان میں یہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ وہ ساری بیویاں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور زیادہ زیادہ جولری, زیادہ زیادہ کپڑے, زیادہ مطلب بچے بھی سارے, یعنی کہ جو ہیں سعودی عرب کے جو لوگ ہیں جس کو کیا کہتے ہیں,
مطلب جو سردار یا باس ہوتا ہے, آئی مین اس کے 25 بچے بھی ہیں, 24 بچے بھی ہیں, 6 بیویاں ہیں, 7 بیویاں ہیں, یہ تو کوئی ایسی, یہ گناہ کی بات نہیں ہے, یہ افورڈ کرنے کی بات ہے. ہمارے ہاں تو ایک نہیں افورڈ ہوتی, اس بیچاری کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا آئیڈیل ہے؟ میرا آئیڈیل کیا ہے؟ ہاں میرا آئیڈیل یہ ہے کہ نمبر 1 تو مجھے سیکیور کرے, ہاں نمبر 2 بہت زیادہ عزت کرے, رسپیکٹ کرے, رائٹ, لوائل ہو, اچھا, چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی دیکھ لے لیکن اسے میں ہی اچھی لگوں, اور اگر وہ پیار کا دعویٰ کر رہا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق مجھے دے. فار ایگزامپل ایک بندہ 1000 روپیہ کما رہا ہے تو ڈیلی کا آپ کو 100 تو دے ہی سکتا ہے نا. میری جان, مرد بڑے سیانے ہو گئے ہیں, اللہ معافی, توبہ توبہ توبہ, یہ مرد کوئی نہیں کرے گا. پہلے مان جائیں اگر یہ بات, بعد میں یہ سارا کچھ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی, پھر آخر میں نا عورت کو خود ہی کمانا پڑتا ہے. او مائی گاڈ. موسٹلی مطلب 70%, کیونکہ جب عورت کے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتی کہ میرا شوہر مجھے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, پھر وہ اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. اولاد آگے سے کیسی نکلتی ہے تو اٹ از ڈپینڈس آن یو, آن یور لک اینڈ ایوری تھنگ, کہ اولاد کیسی ہے. آپ کی اولاد اچھی ہے؟ بہت اچھی, ویری نائس. تنزن کہہ رہی ہے ٹھیک؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ میری اولاد واقعی بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ, یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے جب آپ. ابھی میرے بیٹے نے دیکھا نا, میں پریشان تھی فائنینشلی کہ میں بہت مطلب کیا کروں, بجلی کے بل بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہے اور ٹالرنس کیا کروں, تو اس نے مجھے سولر لگوا دیا. اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا یہ گفٹ ہے آپ کو, آپ دن کو بھی آپ لائٹیں جلا کے سوئیں. تو ناظرین آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا, ہم بالکل فرینڈس کی طرح گپ شپ کر رہی تھیں, اور اتنا اچھا بیہیویئر اور اتنا سب کچھ. تو ہماری آفر اسٹل اسٹینڈ کرتی ہے, اگر کوئی بلینئر ہے یو کین کانٹیکٹ. ایک ویکینسی خالی ہے چوتھی شادی کی. نئی ایپیسوڈ میں آئیں گے کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھے, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.